बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। एक बात तो तय है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ट्रिप के बाद खुशखबरी आना शुरू हो गई है। ऐसा मालूम होता है कि आने वाले तकरीबन 24 घंटे के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, और ये मैं ही नहीं बल्कि मार्को रूबियो जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से जो स्टेटी गई है उसके अंदर भी ये इंदिया आ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि हर दिन मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उस स्टेटमेंट की तरफ से भी यही इशारा आ रहा है। मार्को रूबियो ने क्या कहा, सुनिए जरा। Maybe news later today. I don't have news for you at this very moment, but there might be some news a little later today. There may not be. I hope there will be, but I'm not sure yet. As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the president has said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium. These are the president's points consistently. अब एक तरफ ये स्टेटमेंट, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आना, और इस सोशल मीडिया के पोस्ट के बाद उनकी ये स्टेटमेंट आना भी थोड़ी देर पहले कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये चीज़ भी इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर याद रखिएगा कि उन्होंने अपने ही बेटे डॉन जूनियर की शादी के ऊपर जाने की से माजरत इसलिए की है कि मुल्क के मामलात बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी तरफ बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। अब ये तवज्जो तलब मामलात सिर्फ यही हो सकते हैं कि ये जंग रुकवाई जाए। अब इस जंग को रुकवाने के लिए आने वाले दिनों के अंदर क्या, या आने वाले चंद घंटों के अंदर क्या अनाउंसमेंट आने वाली है, ये इसकी तरफ भी सारे टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं, दोनों ही साबिक सुफरा हैं एंड तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। शहजाद चौधरी साहब, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। एक तो डिफेंस साइड के ऊपर हमने देखा दोनों ममालिक ने एक दूसरे को एग्जर्ट कर लिया, देन डिप्लोमेसी साइड के ऊपर भी काफ़ी अरसे से एग्जॉस्टिव कोशिशें जारी हैं पाकिस्तान की तरफ से। चीन, कतर, तुर्की और सऊदी अरब, ये ममालिक भी शामिल हैं। बट एक ही दौरा होता है ईरान का, और उसके बाद कुछ मामलात कुछ पासा पलटता हुआ नज़र आता है आपको? देखिए, जो इंडिकेटर्स हैं, जो इशारे हैं, वो तो बहुत पॉजिटिव हैं। आपने कुछ का जिक्र किया, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हो सकता है मैं इतवार तक कोई ईरान के बारे में फैसला कर दूं। मार्को रूबियो दिल्ली में बैठ के यही बात कर रहे हैं। तो लगता तो यूँ है कि फील्ड मार्शल साहब का जाना वहाँ पे सूदमंद रहा, और मोहसिन नकवी साहब उससे पहले जो वहाँ बैठे थे और मुलाकातें कर रहे थे, इससे कुछ मामलात आगे की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। अब दो ही चीज़ें मुमकिन है इस चीज़ के अंदर। एक तो ये कि जंगबंदी का जो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है, वो किसी ना किसी तरीके से कोई लेटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, लेटर ऑफ इंटेंट में आ जाए, किसी एक वन पेजर में आ जाए। एक तो वो अनाउंस हो सकता है, विच विल बी अ वेरी गुड ओमन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, की अच्छी शुक्र है कि एक आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में टर्न हो गई। और दूसरा पॉसिबली मुझे लगता है कि जैसे कि स्ट्रेट्स के ऊपर आउटराइट कुछ फैसला हो जाए कि अमेरिका अपनी फोर्सेस पीछे हटाएगा, ब्लॉकेट खत्म करेगा, और ईरान भी स्ट्रेट्स के ऊपर जिस किस्म का रवैया चाह रहा था वो शायद ना हो, और वो हो सकता है कि बाकी रीजनल मुल्कों के साथ मिलके मामलात को तय करने का कुछ कोशिश कर रहे हैं, और वो एक बेहतर रास्ता होगा आगे की तरफ जाने का। तो ये दो चीज़ें हो जाएं तो फिर मेरे जो बाकी मामलात हैं, सैंक्शंस हैं और न्यूक्लियर, मेरे ख्याल में वो दोनों मुल्क बैठ के और अंडर लॉन्गर प्रोसेस उसको वो ट्रीट कर सकते हैं विद टाइम। सो एज ए सेट के इशारे बहुत मुस्बत हैं, और उम्मीद है कि शायद जिस आप कह रही थी कि 24 नहीं तो 48 घंटे में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव पेशगामा होना चाहिए। राइट। एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब, ये भी तवक्को की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक को कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे उन ममालिक से जो कि इस तमाम प्रोसेस के अंदर शामिल होंगे, और इससे पहले भी बड़ा वाज़ेह तौर पर ईरान और यूएस की साइड से क्लियरली बता दिया गया था कि मीडिएटर इज़ पाकिस्तान। सो ये कॉन्फ्रेंस कॉल एंड मुशावरत जो ट्रंप करेंगे, जिसकी तवक्को की जा रही है, जो अमेरिकी मीडिया भी कुछ उस तरफ इशारा कर रहा है, आपको लगता है कि दिस इज द लास्ट लेग ऑफ इट? तेहरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन की स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने कहा है कि अभी ये तवक्को करना कि हम किसी एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए हैं, ये प्रीमेच्योर है, अनरियलिस्टिक है। अभी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मामला जो हैं वो तय करना रहते हैं, और उसमें जो सबसे बड़े इशू जो हैं वो मेरा ख्याल में अभी भी हुई है, न्यूक्लियर इशू है और ओपनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है। इन दोनों के ऊपर अभी तक इत्तफाक राय नहीं हो सका।
فیلڈ مارشل صاحب کا جو جانا ہے وہ صاف ظاہر ہے، اس سے جو خبریں آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کافی فائدہ ہوا ہے، لیکن ابھی بھی معاملات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگلے چند روز، ایک دو روز میں یا اس کے لگ بھگ کوئی نتیجہ خیز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے جہاں تک تو ایران ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو جنگ بندی ہے اس کو مستقل کرنے کا ایک اعلان کیا جائے، چاہے وہ کسی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ہو یا ویسے اعلان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میرا خیال میں امریکہ کی توقع یہ ہوگی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا جائے، اور ساتھ ہی اس کے بعد جو نیوکلیر ایشو کے اوپر بات چیت شروع کی جائے۔ لیکن ایران کی توقع یہ بھی ہے کہ انہی سٹیپس کے ساتھ ساتھ لفٹنگ آف سینکشنز ہو، اور جو انفریزنگ آف ایسٹس ہوں، جو ان کی ایسٹس امریکہ نے فریز کی ہوئی ہیں ان کو دوبارہ دے شوڈ بی میڈ اویلیبل ٹو ایران۔ تو یہ کافی سارے بھی پیچیدہ معاملات ہیں جو طے کرنا رہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی سیکوینسنگ کیا ہوگی، کیا چیز پہلے ہوگی، کیا چیز کس سے ریلیٹڈ ہوگی، اور جو اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے وہ لگتا یہ ہے کہ اس میں سیکوینسنگ از اے میجر ایشو، چیز پہلے اناؤنس ہوگی، کون سی چیز کس کے ساتھ لنکڈ ہوگی۔ اور تو اس لیے کیونکہ جہاں تک یورینیم انریچمنٹ کا تعلق ہے، اس میں جو خبریں ایران کی طرف سے آئی ہیں اس میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ کچھ ان کی طرف سے بھی نرمی دکھائی جا رہی ہے، اور کچھ امریکہ کی طرف سے۔ امریکہ میرا خیال میں اس چیز پہ اب ایگریڈ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، چاہے وہ 10 سالوں 15 سالوں یا 20 سال ہو، اس کے بعد یورینیم انریچمنٹ کی ایران کو اجازت ہوگی، لیکن ایران کی جو طرف سے جو پرپوزل آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یورینیم انریچمنٹ کو کچھ عرصے کے لیے تو سسپینڈ کر دیں گے، لیکن 10 سال کے بعد یہ جو فگر ایک آئی ہے ان کو دوبارہ یہ اس کی انریچمنٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، شروع کرنے کی۔ اینڈ جب ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا جاوید صاحب تو اس ٹائم پر ہی مینشن 20 ایئرز، آئی ول کم بیک ٹو یو جاوید چودھری صاحب۔ سو اگر فار ایگزامپل اگر جس طرح جاوید حسین صاحب نے کہا، شہزاد چودھری صاحب، کہ اگر تو فار ایگزامپل سیکوینس کے اندر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ سیکوینسنگ کے اندر پھر اڑ جاتے ہیں ایران اور یو ایس اے، بیکاز دیر ہیو بین سو مینی ٹائم شہزاد صاحب جہاں بالکل ایٹ دی ایج آف آئے ہیں اور پھر واپس یو ٹرن ہو گیا ایران کی طرف سے یا یو ایس اے کی طرف سے، اسٹریٹ آف ہارمز کے کھلنے کے ٹائم پر یو ایس اے سائڈ پر ہو گیا تھا، اینڈ لاسٹ ٹائم جب بات چیت بالکل برنک پہ پہنچی تھی تو پھر ایران سائڈ پر ہو گیا تھا۔ کیا ایسی سچویشن اب دوبارہ ڈیولپ ہو سکتی ہے شہزاد صاحب؟ دیکھیے، زمینی حقائق مختلف ہوتے ہیں۔ زمینی حقائق کیا ہے؟ نیول بلاکیڈ کیا ہے امریکہ نے، سب کہتے ہیں، ساری دنیا شور مچا رہی ہے انکلوڈنگ آل آف آر اینالسٹ کے ایکٹ آف وار ہے یہ، دنیا کہتی ہے، سب دنیا مانتی ہے اس چیز کو، اٹس این ایکٹ آف وار۔ اس ایکٹ آف وار کے اوپر ایران کو اس بلاکیڈ کو توڑنا چاہیے نا، دے شوڈ رن دا بلاکیڈ، انہوں نے جنگ کرنی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، نہیں کیا، کسی وجہ سے نہیں کیا۔ دوسرا، امریکہ تنگ ہے ایران سے کہ یہ بار بار ہماری بات کیوں نہیں مانتا ہے، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر آگے پیچھے کر دیتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ ایران بھی اپنی منوانے کے چکر میں ہے، تو اگر امریکہ اتنا تنگ ہے تو امریکہ نے حملہ کیوں نہیں کیا ایران کے اوپر؟ یعنی وہ کہتا رہا ہے نا کہ میں مکمل اب ختم کر دوں گا، اب جو کام رہ گیا وہ تو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے جو ایپیٹائٹ فار وار ہے، یعنی جو جنگ کرنے کی ایک ہوتی ہے حجت، وہ نہیں رہی۔ دونوں چاہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں ایران کی تباہی بہت ہو گئی، امریکہ کہتا ہے کہ میں بے وقوفی کر بیٹھا اس جنگ میں کود کے۔ تو جب دونوں ہی جنگ سے دوری چاہتے ہیں تو اب جو ہے معاملہ آف ریمپ جو کہ شروع میں آیا تھا اس سے نکل کے فیس سیونگ، اور فیس سیونگ سے بڑھ کے اب اس چیز کے اوپر کہ پلینگ ٹو دا گیلری۔ بیسیکلی دونوں ہی اپنی پولیٹیکل جو کانسٹیٹوئنسیز ہے ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، خاص طور پر ایران بیکاز رجیم کی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی ٹینوس ہے، بہت مشکل حالات کے اندر ہے۔ ان کو جنوری کے حالات میں دیکھیے کس طریقے سے اس ملک میں ایک طرح سے ایران کے اندر ایک معاملہ پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے اور ان کو بہت سخت ایکشن کرنا پڑا، اور اس کی وجہ سے اس کے بعد یہ جو جنگ آئی تو جنگ تو ایک طرح سے ان کے ہاتھ میں ایک گاڈ سینڈ تھی، اگر ایک ان کے ہاتھ میں معجزہ آ گیا جس کی وجہ سے سارا ایران اکٹھا ہو گیا، اور وہ جو تفریق جو تھی اور جس قسم کے جو تحریک پیدا ہو رہی تھی وہ ایسا ختم ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دونوں ہی نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ ٹرمپ پہلے سے ہی نکلنا چاہتا تھا، ایران اس کو نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ اب جب وہ معاملات اس نہج پہ پہنچے ہیں جہاں سب کو یقین ہے کہ یہ جنگ ختم ہی ہونی ہے، صرف اب معاملہ ٹائم کا ہے، تو ٹرمپ کبھی اپنی ٹویٹ سے اپنے پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی کو سیٹسفائی کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ سملرلی ایران والے بھی کچھ کم نہیں ہے، تسنیم کچھ کہتا ہے، ان کے فارن منسٹری کا اسپوکس مین کچھ کہتا ہے۔
حالانکہ معاملات آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. جس سے ہم بات کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں نہیں تو چلے 48 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو چیز آنی چاہیے. کم از کم جنگ بندی تو ہوگی, کم از کم آج تک بات چیت تو کر رہے ہیں, ابھی کی تک کرتے جا رہے ہیں. تو جنگ کا کوئی آثار نہیں ہے. جنگ بندی کا معاملہ اور اس کے بعد پھر بات چیت کا معاملہ. پھر جب دیکھیے جس طریقے سے جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت گمبھیر معاملات ہیں نا, کہ 0% پہ رکھنا ہے کہ 3.65 پہ رکھنا ہے, کہ 5% پہ رکھنا ہے کہ 11% پہ رکھنا ہے, 47 years کے یا معاملات 20% تک جا سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ 0 سے لے کے 20 تک اور 20 کے بعد کا جو انرچمنٹ ہے, ان کے یہ ڈیٹیل کا معاملہ ہے. کہاں پہ بات ختم ہوگی, کون کرے گا, 20 سال ہوگا, 13 سال ہوگا, 15 سال ہوگا, کتنا ہوگا جو وہ کریں گے. تو یہ وہ چیزیں جو ڈیٹیل میں آئیں گی, اور ساتھ ہی ساتھ سینکشنز کا معاملہ ہے, ان کے فروزن ایسٹس کا معاملہ ہے. یہ ساتھ ساتھ میرے خیال ہے ایک کیلیبریٹڈ بتدریج طریقے سے اس کو آہستہ 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 وہ کچھ پرسنٹیج وہ چھوڑیں گے, کچھ یہ کریں گے, اس طرح کرتے کرتے they will be able to. میرا اپنا خیال فائنلی یہ ہے کہ جس طرح کا JCPOA کے اندر although P5+1 تھا, شاید اس میں P5+1 دوبارہ کر لیں, پاکستان کو شامل کر لیں, قطر کو شامل کر لیں, 5+2 کر لیں. لیکن P5 اگر بیٹھ کے نیوکلیئر, خاص طور پر نیوکلیئر ویپنز کے کانٹیکسٹ کے اندر ایران کو باور کرا دیتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, آپ نیوکلیئر ویپن نہیں لے سکتے. تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی وجہ امریکہ کی یا کسی اور کی اس ایران کے خلاف جنگ کرنے کے لیے یا اس کو ایک مختلف اینگل سے دیکنے کے لیے ختم ہو جائے گی, اور ایران مین سٹریم ہو جائے گا دنیا کے ملکوں کے ساتھ, اکانومی کے اندر اور پولیٹیکل اکانومی کے اندر. شہزاد چودھری صاحب, ان P5 کے اندر سے, جاوید صاحب I'll bring this question to you, چائنا اور رشیا کی آشیرواد کے لیجیے یا ان کے ساتھ سجیشن لینا ایران کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. رائٹ ناؤ the Prime Minister of Pakistan is in China, اور وہاں بھی بات چیت ہو رہی ہے. اس سے پہلے ٹرمپ چائنا سے ہو کر آئے اینڈ ان کا ایٹیٹیوڈ میں بھی چینج آئی. ابھی ایٹیٹیوڈ میں یہ چینج بھی ہے USA کے اندر کہ پیٹ ہیگسیتھ کو پیچھے کر دیا ہے, اور مارکو روبیو جو کہ بہت زیادہ سبسٹینشلی آگے نہیں تھے اس سارے معاملے کے اندر, بٹ وہ نیوٹرل تھے یا پھر ایورس تھے اس وار سے, وہ اس ٹائم پر آگے آگے ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. اینڈ JD وینس بھی ایٹ دا بیک گراؤنڈ سارا کام کر رہے ہیں. سو کیا اس سے بھی ایک شفٹ نظر آ رہا ہے آن دا US سائڈ, اور سائملٹینیسلی ایران سائڈ پہ کوئی شفٹ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ بس صاحب آپ کی آواز پرابلی میوٹ ہے. جی جی آ رہی ہے آواز میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, امریکہ کی یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے اور اس کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے, تو اس میں ایران اور US کے درمیان کم از کم ڈیکلیریٹری لیول پہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ایران نے پچھلے 20-25 سال سے یہ ایک اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ نہ صرف NPT کے ممبر ہیں, وہ ایران جس کے اندر بھی ان کو نیوکلیئر ویپنز وہ پوزیس یا ڈیولپ نہیں کر سکتے, وہ خود بھی اس کا بنانا نہیں چاہتے. اور ان کے جو شہید علی خامنہئی جو رہبر تھے, ان کا ایک فتویٰ بھی ہے. تو اسی نیوکلیئر ویپنز نہ رکھنے کے اوپر تو ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہے. ڈفرینس اوپینین یہ ہے کہ کس قسم کا ایرانین نیوکلیئر پروگرام ہوگا, اس کو کیا اس میں کرنے کی اجازت ہوگی اور کیا نہیں ہوگی. اور وہ یورینیم انرچمنٹ ہے جس کا جو ایک اسٹکی پرابلم ہے, جس کے اوپر پابندیاں پہلے JCPOA میں لاگو کی گئی تھیں کہ 3.76 پہ ان کو کرنا ہوگا جب بھی وہ شروع کریں گے. تو وہ اب وہ اس کی پیریڈ طے کرنا ہے کہ کب تک یہ سسپینڈ رہے گا اور اس کے بعد پھر کس لیول پہ وہ کریں گے یہ. لیکن وہ بات جو ہے وہ پھر وہی آتی ہے کہ اس وقت جو معاملات ہو رہے ہیں, جیسے شہزاد صاحب نے بھی کہا ہے, ایک تو ڈومیسٹک جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کو بھی دونوں والے کی ڈیل کرنا ہے کہ اور فیس سیونگ بھی ان کو چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ معاملہ یہ حل تو ہو جائے گا, اس میں مسلسل جو ہے کوشش کی ضرورت ہے, بات چیت کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے, اور پھر یہ جو ہے اس کی سیکوینسنگ جو ہے بڑی ایک مناسب طریقے سے پڑے گی تاکہ دونوں ممالک اپنے کہہ سکیں کہ دے ہیو کم آؤٹ ایز اے ونر. اور اس میں جو میرے خیال یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوگا وہ شاید ٹو سٹیپ ہوگا. ایک انٹرم ایگریمنٹ ہوگا جو فریم ورک ایگریمنٹ ہوگا, جس میں بیسیکلی جو گولز, جو براڈ گولز اور آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو واضح کر دیا جائے گا, اور پھر اس کی جو ڈیٹیلڈ ہے
वो सेकंड सेगमेंट में आएगी। वो फिर बाद में होगी, क्योंकि वो सारी चीजें एक दो दिन में वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के 2 सेगमेंट्स के अंदर 2 स्टेप्स के अंदर होगा, और शायद 47 साल का मामला एक चुटकी के अंदर हम हल भी ना कर सके। सो दिस वुड बी द मोस्ट प्रूडेंट वे टू गो अबाउट इट। एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब, शहजाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद राना साहब से भी पूछेंगे कि हुकूमत के अंदर इस टाइम पर एक सर्टन इज़्तिराब है इस हवाले से, उसकी क्या वजह है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बड़ी डेवलपमेंट होने के इम्कानात और उम्मीद दोनों ही मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत इस टाइम पे बड़ी एक्टिविटी चल रही है काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद के अंदर भी, ओवरऑल भी गवर्नमेंट इज़ ईगर। एक तो चाइना की तरफ दौरा प्राइम मिनिस्टर का, वो भी इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ सेनेटर राना सनाउल्लाह खान मौजूद हैं, जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए सियासी उमूर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। थैंक यू वेरी मच राना साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। राना साहब, सबसे पहले ये जो खबर अब गर्दिश कर रही है, मेरे भी कुछ ज़राए बता रहे हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने वाली हैं इन कुछ घंटों के अंदर, 24 से लेकर अ फ्यू मोर आवर्स अबव दैट। क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं राना साहब? जी देखें, यानी अल्लाह से दुआ भी है और इस बात के ऊपर यकीन भी है कि जो मुखलसाना कोशिशें जो है वो हो रही हैं फॉर दी बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द होल वर्ल्ड, और ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा और ये खिता, तो इसमें ये है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का ईरान जाना जो है, मुझे तो इस बात से ही पूरा यकीन है, क्योंकि उन्होंने इस मरतबा वो ख़ुद पहले नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने नुमाइंदा के तौर पे जो है वो मोहसिन नकवी साहब को भेजा। तो उन्होंने जाके जो है वो मुलाकातें की। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनका इस मरतबा ऐसा करना जो है वो इसी मकसद से था कि वो ख़ुद तब जाएं जब अगर जाएं तो फिर कुछ ना कुछ मामला जो है वो किसी ना किसी तरफ जो है ना वो लगे, मामला रिजॉल्व हो। तो फिर जब वो गए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इंशाअल्लाह ताला वो यहाँ से जो है वो खाली हाथ लौटेंगे। इंशाअल्लाह ताला उनकी मौजूदगी जो है ईरान में वो एक मुस्बत इस्तारा भी है, और ये एक यकीन की सूरत में बदलेगी और दुनिया को एक बहुत अच्छा मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज इस बारे में जो है वो आने वाले 24 या 48 घंटों में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और मीन टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वो चाइना में मौजूद हैं। कल उनकी वहाँ पे लीडरशिप से मुलाकात भी हो रही है, और चाइना का भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो ईरान की लीडरशिप जो है वो चाइना से भी इंश्योर करना चाहती है। तो इस काविश के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी जो पूरी दुनिया और पाकिस्तानी कौम, बल्कि ईरानी कौम भी और बाकी दुनिया भी, जो इस खत्े के लोग भी जो सुननी चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ये नेक्स्ट 24 आवर्स में जो है ये खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, सो इस बात को आगे बढ़ाते हुए राना साहब, क्या हम ये कहें कि इस्लामाबाद टॉक्स 2 होने वाले हैं, या अब टॉक्स वॉक्स नहीं, अब डायरेक्ट इस्लामाबाद साइनिंग सेरेमनी होगी? नहीं जी, अब तो साइनिंग सेरेमनी होगी। ये इतनी लंबी, ये सारी टॉक्स ही हो रही हैं, यानी एक एक लफ्ज़ के ऊपर और एक एक जो है वो लाइन के ऊपर जो है वो बात हो रही है, अल्फाज के ऊपर जो है वो बात हो रही है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। तो अब इतनी यानी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो जब चीज़ें या डिटेल में जाके जब मुतय्यन हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत तो नहीं रहती, ये मुज़ाकरात ही हैं जो हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब साइनिंग सेरेमनी होगी फॉर्मल, और जो कि इस्लामाबाद में ही होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अब मुज़ाकरात जो मेरा ख्याल है कि ये जो खुशखबरी या जो जिस एलानिए की हम बात कर रहे हैं, वो एक आपको मुआहदे की सूरत में ही मिलेगा कि ये चीज़ें जो है वो इस तरह से तय हो गई हैं। सुरान साहब, हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी
کہ جن کے اوپر بعد میں پھر گفتگو ہونی ہوگی، یعنی ڈیٹیلز میں جا کے کہ کیا کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کو کس، یعنی بنیادی طور پہ پالیسی ڈیسیجن ہو جائے گا اور اس کے بعد ڈیٹیل جو ہے اس کے اوپر پھر مذاکرات جو ہے وہ تو پھر چلتے رہیں گے اور وہ شاید زیادہ عرصہ چلتے رہیں۔ سو یہ جو معاہدہ ہوگا رانا صاحب، یہ کوئی ٹائم بیریئر ہوگا اس کا، یا یہ انفینٹ ہوگا ابھی اس ٹائم تک جو آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیں جب پالیسی میٹر طے ہو جائے گا، مثال کے طور پہ جو یعنی ایٹمی امپاورمنٹ کے متعلق جو بات ہے کہ جو پابندی امریکہ چاہتا ہے ایران کے اوپر لگانا، جبکہ ایران خود ہی اس پابندی کو اپنے اوپر لگائے ہوئے ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایٹمی قوت حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اب امریکہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو یقین دہانی یا ایشورنسز ہوں، تو اس کے متعلق اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اصولی طور پہ ایران نے اس بات پہ اتفاق کر لیا ہے اور اب اس کی ڈیٹیلز میں سیٹسفیکشن کیسے ہوگی، گارنٹیز کیا ہوگی، اس کے اوپر ٹھیک ہے بات ہوتی رہے گی۔ اسی طرح سے ایران جو ہے وہ اس کا ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر سینکشنز ہٹائی جائیں اور اس کے جو منجمد ایسٹس ہیں وہ اس کو واپس لوٹائے جائیں۔ اگر یہ اصولی طور پہ طے ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، سینکشنز ہٹائی جائیں گی اور ان کے ایسٹس جو ہے واپس کیے جائیں گے، تو پھر اس کے اوپر بات تو ہوتی رہے گی کہ کیسے لوٹانے ہیں، کب لوٹانے ہیں، کیا طریقہ کار ہوگا، اس طریقہ کار کے اوپر بات ہوگی۔ اس پہ بات نہیں ہوگی کہ لوٹانے ہیں یا نہیں لوٹانے، وہ پالیسی ڈیسیجن ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آبنۂ ہرمز جو ہے اس کے متعلق بھی جو ہے وہ اصولی طور پہ ایک اگر طے ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کس طرح کا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ طریقہ کار تو پھر بعد میں ڈسکس ہوتا رہے گا، لیکن اگر یہ طے ہو جاتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بنیادی تین جو میں نے چیزیں بتائی ہیں جو ان مذاکرات کا موضوع ہے، کوئی ایک آدھ اور بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے اوپر کوئی پالیسی ڈیسیجن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ سید اعظم منیر صاحب کی موجودگی میں وہاں ایران میں جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ رائٹ، اچھا یہ بھی بتائیے کہ رانا صاحب کہ اس ساری سچویشن کے اندر وہ سپوائلرز والی بات، اسرائیل اور اب یہ انہوں نے فریڈم فلوٹیلا، سمود فلوٹیلا کے ساتھ جو ادھر جتنے بھی لوگ گئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا، دیٹ واز ان فرنٹ آف اس۔ انڈیا کو بڑی تکلیف ہے، ہم ہمیشہ سپوائلرز کی بات کرتے ہیں، ان کو ایٹ بے رکھنے کا بندوبست ہو گیا؟ دیکھیں وہ بھی اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی جس طرح سے ہم یہ امید یا یقین بنائے بیٹھے ہیں تو وہ بھی اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس میں جس طرح سے میں نے کہا کہ ایک آدھ اور مسئلہ، یہ لبنان کا معاملہ بھی ہے، اس کے اوپر بھی اختلاف ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ تو انڈیا جو ہے، انڈیا کو تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ پاکستان کا نام کیوں آ رہا ہے، پاکستان کو عزت کیوں مل رہی ہے، اس کو تو کسی اور بات سے معاہدہ ہونے یا نہ ہونے سے شاید ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن ان کو اس بات سے جو ہے وہ بڑا ان کو صدمہ ہے اس بات کا کہ یہ کردار، جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کردار تو ہم نے ادا کرنا تھا، اس پورے خطے کے جو ہے وہ چودھری تو ہم تھے، تو یہ کیا ہوا کہ اب ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اور پاکستان جو ہے وہ ہر وقت ہر طرف جو ہے وہ ہر طرح سے ریلیونٹ ہے۔ تو ان کا تو صدمہ یہ ہے، بلکہ ان کے میڈیا پہ ان کے کئی لوگ جو ہے وہ اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں ہونا چاہیے تھا اس پہ، تو ہم کدھر گئے اور پاکستان جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ رائٹ۔ اچھا رانا صاحب، اب تھوڑا سا ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف بھی میں آنا چاہوں گی۔ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کیا ارادہ ہے اور 28ویں ترمیم کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، وہ دونوں چیزوں کے حوالے سے شفیع جان صاحب نے کچھ فرمایا، آپ کو سناؤں گی، پھر اس کے بعد آپ سے سوال کروں گی۔ ہم عید کے بعد اس حکومت کی قربانی کا بھی سوچ رہے ہیں۔ ہم کئی سیاسی قوتوں کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں اور آج بھی 7 بجے ایک اہم ملاقات ہے ہماری ایک اور سیاسی قوت سے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم 28ویں ترمیم کو روک لیں گے۔ اگر ہم 28ویں ترمیم روکنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس حکومت کی قربانی جو ہے وہ بڑی کلیئر ہو جائے گی اور پھر یہ بات پھر قربانی تک ضرور جائے گی۔
ران صاحب اب وہ جو امپورٹنٹ سیاسی قوت کی ملاقات کی بات کر رہے ہیں وہ چیف منسٹر کے پی کے اینڈ مولانا صاحب کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں بھی بات چل رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم کو بھی وہ روک لیں گے، اور قربانی آف دا گورنمنٹ عید قرباں کے بعد اس کی بات بھی کر رہے ہیں۔ ران صاحب کیسے ہینڈل کریں گے اس کو؟ دیکھیں یہ ناسمجھ ہیں، انہیں صورتحال کا ادراک نہیں ہے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے ان کی قربانی ہو چکی ہے، تو اب انہیں اپنی جو ہے وہ یعنی اس میں دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی تو خیر یہ اب نہیں رہی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پولیٹیکل گروپ ہیں، لیکن ان کے جو معاملات ہیں وہ پولیٹیکل ہیں نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ ریاست پہ حملے کی بات کرتے ہیں، اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ اندرون ملک بھی جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے تو کوشش ان کی 2 مرتبہ یہی ہوئی ہے کہ وہ آ کے کیپٹل کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں، جو ان کے لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ سازش میں ملوث ہے، ہر دشمن کا بیانیہ جو ہے وہ ان کا بیانیہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ اپنا پولیٹیکل وجود جو ہے یہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے، یہ میری اسیسمنٹ ہے۔ رکھ نہیں سکیں گے رانا صاحب یا رکھنے دیا نہیں جائے گا؟ نہیں، یہ دونوں چیزیں ہی جو ہے وہ ریلیونٹ ہیں، اور آپ کی طرف سے یا کہیں اور سے؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی، تو یہ دونوں طرح سے ہی ہو گئے ان کے ساتھ کہ جو ہے نا وہ ان کو شوق بھی ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی رعایت بھی جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ ان کو بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے، اور پرائم منسٹر نے اس بارے میں بڑا ان کو جو ہے وہ پرسویٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس دن یہ پچھلے دنوں سہیل افریدی صاحب سی ایم کے پی کے آئے تھے تو ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں آپ کی سیاست اپنی جگہ پہ، میری اپنی جگہ پہ، لیکن ہم دونوں نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے، اس حلف کا ہم پاس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، تو اگر یہ تعاون نہیں کریں گے، اگر یہ ریاست کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ فہمی نہیں کریں گے، تو پھر یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں نا قربانی والی، تو پھر یہ ان کی قربانی تو آلموسٹ ہو ہی چکی ہے، کیا ان کے اب پاس ہے کیا؟ لیکن ران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پولیٹیکل گروپ بن گئے ہیں اور یہ ہمیشہ اسٹیٹ کے اگینسٹ جاتے ہیں، لیکن یہ جو ثالثی والا معاملہ ہے اس کے اندر تو ابھی کل بیرسٹر گوہر کی سٹیٹمنٹ جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، کل پرسوں کی سٹیٹمنٹ کہ وی ویلکم دس، جو چیف سی ڈی ایف بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو گورنمنٹ بھی کر رہی ہے ثالثی کی کوششیں، امن لانے کی کوششیں، سو ہر چیز کے اوپر تو نہیں اگینسٹ جا رہے وہ لوگ؟ نہیں، یہ ہر چیز کے اوپر یہ اگینسٹ جا رہے ہیں۔ دیکھیں ان میں جتنے گروپس ہیں ان میں سے کچھ لوگ آپ کے علم میں ہے، میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، کہ وہ تو ہر معاملے پہ، وہ تو اس معاملے پہ بھی خوش نہیں ہے، وہ تو مار کے حق کے اوپر بھی خوش نہیں تھے۔ باقی آپ نے گوہر صاحب کی بات کی تو گوہر صاحب کا بیان تو ہمیشہ ہی پازیٹیو ہوتا ہے، وہ تو مذاکرات کے بھی حق میں ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے بھی حق میں ہے، وہ تو معاملات کو سیاسی طور پہ ریزالو کرنے کے بھی حق میں ہیں، ان کے ساتھ اور بھی ہیں کچھ لوگ، لیکن اس وقت جو لیڈ کر رہا ہے یا اس وقت جو ہے وہ جس کی ڈائریکشن میں سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ یہی قربانی والی باتیں ہی ہیں۔ لیکن آپ سپوائلرز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی بھی چیز چیز پسند نہیں آتی، رانا صاحب بتا دیجئے گا کون سے لوگ ہیں جن کو کوئی بھی چیز پسند نہیں آتی؟ دیکھیں اس میں جو میری اسیسمنٹ ہے اس میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ خود نہ وہ جو ہے وہ
سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، نہ وہ سیاسی پروسیس میں یقین رکھتے ہیں، نہ وہ معاملات کو پولیٹیکلی ہینڈل کرتے ہیں۔ وہ خود جو ہے ان کا جو ہے وہ ساری سیاست جو ہے وہ محاذ رائی پہ اوپر ہے، اور اگر وہ یہ اب یعنی شروع سے لے لیں نا کہ کہاں 2 صوبے میں حکومتیں وہ توڑی، اور کہاں جو ہے وہ الیکشن کا معاہدہ ہو رہا تھا وہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، تو وہ آپ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں Got it. تو یہاں تک جو یہ پہنچے ہیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا عمل دخل ہے۔ 9 مئی جو ہے یہ کوئی ایک دن میں تو نہیں ہو گیا، Right. یا صرف 9 مئی کو نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے دیکھیں 6 ماہ 8 ماہ سے کیا کرتے لیکن رائنا صاحب اب یہ 6 ماہ 8 ماہ سے ایک اور بات بھی ہو رہی ہے، وہ ہے 28ویں آئینی ترمیم کی۔ 28ویں آئینی ترمیم کب آ رہی ہے پھر، یہ بتا دیجئے گا بس جانے سے پہلے۔ کوئی 28ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ اچھا 28 یعنی اس وقت جو ملک کو ایشوز درپیش ہیں وہ مختلف ہیں، اس میں یہ بلدیاتی اداروں کا امپاورمنٹ کا ایشو بھی جو ہے وہ اپنے طور پہ چل رہا ہے، اس میں پانی کے معاملات بھی جو واٹر سے متعلقہ جو انڈیا کر رہا ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، واٹر ریزروے کہاں پہ بنے، جو بھی چل رہا ہے۔ وہاں پہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ پورٹ فولیوز جو یعنی ہیلتھ کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، پاپولیشن کا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو ہے یہ ان کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے۔ ایک جو ہے وہ زندہ لائیو معاشرے میں یہ مسائل کے اوپر ڈسکشن ہونی پر چاہیے۔ 28ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی رانا صاحب، تو اچھی علامت ہے، ڈسکشن کے بعد بنے گا۔ ہاں لیکن جب تک کنسنسس نہیں ہوگا کوئی ترمیم نہیں آئے گی۔ Got it. اور فی الحال اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان میں سے کسی مسئلے کے اوپر بھی کنسنسس نہیں ہے۔ رائٹ رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ میرے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ رواں دواں رانا صاحب کی بات آپ نے سنی ہے شیخ صاحب، اور اس حوالے سے انہوں نے پہلے تو یہ بولا ہے کہ آپ لوگوں کی اب جماعت تو نہیں، ایک سیاسی گروپ ضرور رہ گیا ہے، اور سٹیٹمنٹ کے عید قرباں کے بعد واقعی میں قربانی ہوگی، اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا، کس قسم کی قربانی کا آپ سوچ رہے ہیں حکومت کی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رانا صاحب کی بات سے شدید اختلاف کرتا ہوں کہ یہ کوئی گروپ رہ گیا۔ میں رانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو گلگت بلتستان کے الیکشن میں ہم نے ایک جماعت کے ساتھ اتحاد کیا اور اس کے بعد الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ اتارنے کی کوشش کی، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اگلے دن صبح اس جماعت کو بین کر دیا۔ ہمارے لوگوں کو نشان الاٹ ہو چکے تھے، نشان وڈرا کر لیے گئے۔ کشمیر میں آپ نے کیا کیا؟ ہماری جماعت آپ رجسٹر نہیں ہونے دے رہے وہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر رجسٹریشن کا دینا پڑتا ہے سرٹیفکیٹ۔ اگر ہم ایک گروپ ہے تو آپ ایک گروپ سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ اس گروپ کو آپ گلگت بلتستان میں الیکشن نہیں لڑنے دے رہے ہیں، اس گروپ کو آپ کشمیر میں الیکشن نہیں لڑنے دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے شیخ صاحب، انہوں نے کہا ہے اگر آپ لوگوں کا رویہ اسی طریقے سے رہا تو آپ لوگ اپنے لیے تو جو دشمنی کر رہے ہیں مشکلات ہیں، باہر سے بھی آپ کے لیے مشکلات آئیں گی۔ سو رانا صاحب بڑی کلیئرلی انہوں نے یہ بات بھی بولی ہے۔ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں مجھے تو نہیں پتہ لگا، میں سن نہیں سکا رانا صاحب کی بات۔ ہم کیا ایسا کر رہے ہیں جو رانا صاحب اتنے جذبات میں آ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں ایسے ہو جائے گا؟ عید قربان کے بعد قربانی کی بات کی ہے شفیع جان صاحب نے۔ شفیع جان، مجھے نہیں اندازہ کہ شفیع جان نے، اس نوجوان نے جو ایک صوبائی وزیر ہے، اس نے یہ بات کیوں کر دی۔ ہاں ہماری خواہش ضرور ہے، اور بالکل خواہش ضرور ہے، یہ فارم 47 کی حکومت کو کوئی حق نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کا، ان کے ایم این ایز کو کوئی حق نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کا، یہ ہمارے چوری شدہ ووٹوں کے اوپر یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ شیخ صاحب آپ انڈورس نہیں کرتے جو شفیع جان کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شفیع جان نے کس کانٹیکسٹ میں کہا ہے نا، میں وہ ایک صوبائی حکومت کا وہ ہے، اپنا انفارمیشن منسٹر ہے ہمارا، مجھے نہیں اندازہ نہیں کہ اس نوجوان نے یہ بات کیوں کی ہے، مگر بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو چلے جانا چاہیے گھر۔ احتجاج موڈ ہوگا کہانی کا مجھے کوئی نہیں پتا۔ عید کے بعد احتجاج موڈ آن ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں احتجاج مہنگائی کے حوالے سے تو اس جمعے کو شروع ہوا، آپ دیکھیں پنجاب میں گرفتاریاں ہوئیں، ایف آئی آریں ہوئیں، کے پی کے ہر ضلع کے اندر احتجاج ہوا، بلوچستان میں احتجاج ہوا، سندھ میں احتجاج ہوا۔ اس کے ویژولز ٹی وی والے تو نہیں چلا سکے، مگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں
महंगाई के हवाले से लोग बाहर निकले, इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से जो मीटिंग्स, लेकिन उनका ट्रैक्शन इलाज, नहीं आ उनकी सक रही शेख साहब। किसी ज़माने में पीटीआई वो क्या मज़ार कायद के अराउंड या फिर क्या कहते हैं उसे, इवन मीनार पाकिस्तान के अराउंड पूरे ग्राउंड भर दिया करती थी, ट्रैक्शन नहीं आ सकी। देखें फस्तायत कितनी बढ़ गई है, ये क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? लोगों के साथ कितना जुल्म हुआ है। 14 लाशें हमने उठाई डी चौक से, 200 से ज्यादा बंदों को गोलियां लगी, जख्मी आज भी जो है वो हो चुके हैं, हैंडीकैप हो चुके हैं। इसके बाद हमारे लोग इंसान हैं, पाकिस्तानी है, ह्यूमंस है, असर होता है चीजों का, मगर आप ये देखें इसके बावजूद हर ट्यूसडे को वहां पे बैठे हैं। अच्छा शेख साहब एक और बात बताइएगा मुझे एक डिवीजन नजर आ रही है वहां पे निकले हुए हैं। ओके, मुझे एक डिवीजन नजर आ रही है बड़ी क्लियरली। एक तरफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जो भी अमन के हवाले से आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान कर रहे हैं, इट इज अमेजिंग, हम सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ से ये चीज आती है कि ये क्या करवाएंगे अमन। तो ये डिवीजन क्यों है पीटीआई में? ऐसी स्टेटमेंट्स डिवाइसिव क्यों आ रही है कि कोई सिंगुलर पॉलिसी है पीटीआई में भी? देखें पीटीआई की ऑफिशियल पॉलिसी और स्टांस तो मैं खुद देता हूं, और ये जब ईरान और सऊदीया के हवाले से सारे मामलात होते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलकम्ड इट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अप्रिशिएटेड इट। और आप ज़हन में रखिएगा कि उसके बाद जब मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, एक मुलाकात उस दौरान आपको याद है हुई भी है, उसमें भी उन्होंने अप्रिशिएट किया खान साहब ने जवानों को भी और पाकिस्तान के और खित्ते में। हमने तो पहले बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खित्ते में अमन चाहती है। इमरान खान साहब ने हमेशा खित्ते के अमन की बात की है, और उसमें दो इस्लामी मुल्कों के दरमियान अगर मामलात तय होते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमन चाहती है, और उसके लिए हमने उस सारे प्रोसेस को अप्रिशिएट किया था, ऑफिशियली अप्रिशिएट किया था। आई वाज द वन टू इशू दैट स्टेटमेंट एंड वी स्टिल डू दैट, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान को खित्ते में अपनी हैसियत मनवाने का मौका मिला। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में से ये साबित हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में एक अहम किरदार रखता है। और हमने शेख साहब बड़ी पॉजिटिव आपने बात की है कि पाकिस्तान के लिए नो कॉम्प्रोमाइज इवन फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, व्हिच इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। शेख साहब मैं आपको जहमत देती रहूंगी, आज कुछ टाइम कम हो गया, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है वेरी क्विकली एंड देन आई विल कम बैक फ्रॉम द ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्माइली बरादरी के जो 50वें इमाम हैं प्रिंस रहीम आगा खान, वो इस टाइम पर दौरा पाकिस्तान में है। एंड पाकिस्तान के अंदर, जीबी के अंदर, चित्राल के अंदर उनकी बहुत मुख्तलिफ खिदमात हैं जो कि उन्होंने सर अंजाम दी। लेकिन सबसे रिसेंटली बड़ी इंटरेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो हाईलाइट में आया, और वो ये था कि इस्लामाबाद टॉक्स के लिए अपना होटल बिला मुआवजा उन्होंने दे दिया था। अब क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स 2 की बात हो रही है तो उनकी वो खिदमात को सामने लेकर आना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 21 से लेकर 25 मई 2026 तक ये यहाँ मौजूद होंगे, और इस टाइम पर हुंजा की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है। नॉट जस्ट दैट, 2024 में प्रिंस रहीम आगा खान को पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं उनके एतराफ़ में निशान पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया था। इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, मुख्तलिफ NGOs हैं, दही सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान मौजूद, साबिक सफ़ीर हैं, उन्होंने इस पर जो है वो काफ़ी रिसर्च भी की हुई है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एम्बेसडर साहब, इस्लामाबाद टॉक्स 2 की बात हो रही है और इस्लामाबाद टॉक्स 1 के अंदर इनका होटल बड़ा डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना रहा था कि देखें इवन इंडिया के अंदर भी, इंडियन मीडिया के अंदर भी, कि देखें उन्होंने मुफ्त दिया है और इम्पॉर्टेंट सारी मीटिंग्स उधर हुई थी, US एंड ईरान डेलीगेशन उधर आया हुआ था। सो एज इस्लामाबाद टॉक्स 2 या साइनिंग सेरेमनी या वॉट एवर क्लोजली रीच कर रहा है, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? बड़ी फ्राखदिली के साथ उन्होंने पहले भी किया और इस दफा भी कर देंगे, लेकिन उससे ज्यादा हटकर देखें अगर तो दुनिया के 30 ममालिक में जिस तरह लोगों की अपलिफ्टिंग की है, दुनिया की में उन लोगों की जिंदगियों में सुधारा लेके आए हैं, और उसमें बेसिक महवर उनका है कि तालीम सेहत को सामने मद्देनजर रखते हुए छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के उनको दिया जाए, उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, उनके बजाय चैरिटी देने के उनको ऐसे हालात में उनकी मदद की जाए कि वो स्किल्ड हो जाएं, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं,
अपनी खुदी को और खुददारी को वो कंप्रोमाइज ना करें और माशरे के लिए मुफीद साबित हो जाएं, मुल्क के लिए मुफीद साबित हो जाएं। यही उन्होंने जी मिमिक किया। 3% के करीब रेट ऑफ एजुकेशन थी 1960 में, जब पहला गोल्डन जुबली स्कूल वहां बना, और आज 95% वहां के लोग तालीम याफ्ता हैं। इमेजिन एक इनकलाब, मतलब ये इंटरवेंशन एकेडीएन की जो है, ये कोई मजाक बात नहीं है। बगैर किसी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन के पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, जीबी में कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कर रहे हैं, लंदन में इसको अपनी यूनिवर्सिटी खोली हुई है, तो कनाडा में, हर जगह पर। और फिर जो जो उनके प्रोजेक्ट हैं, दे ऑल आर सस्टेनेबल। आज तक हुआ ही नहीं और ना ही हो सकता है। यूएनओ के प्रोजेक्ट तो आते हैं, जब फंडिंग खत्म होती है बंद हो जाते हैं। Right. इन्होंने ऐसा इसको सस्टेनेबल बनाया हुआ है कि इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन से project हमारे जो मुल्क है या हमारी हुकूमत है वो क्या सीख सकती है एम्बेसडर? मॉडल, मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा है कि हमें बहुत सारे जो मॉडल हैं इसके एकेडीएन के, ह्यूमन अपलिफ्टिंग के, इंसानियत के को इस काबिल बनाना कि वो माशरे के लिए मुफीद हो सके, उसके लिए जो मॉडल्स ये अप्लाई करें एजुकेशन में, हेल्थ में, इसमें जेंडर इक्वालिटी में, उसके अलावा मदर एंड चिल्ड्रन एम्पावर की फलाह बहबूद के लिए, उन मॉडल्स को जिस अंदाज में वो कर रहे हैं, कहीं इनका मॉडल मैंने फेल होते हुए नहीं देखा। And we इनका can follow मॉडल that हर जगह सक्सेस on a level of a nation as well. Thank you very much, Ambassador Jamil Ahmed Khan, for joining me in the program. इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। Take good care of yourself. पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज।